بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کل ہر گھرانہ معاشی تنگی کا شکار ہے، مفلسی کا شکار ہے، تنگ دستی جاتی نہیں، جتنی آمدن ہو پوری نہیں پڑتی، گھر میں ہر وقت بے چینی رہتی ہے، گھر کے تمام افراد کی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ آئے دن لوگ معاشی تنگی اور تنگ دستی سے تنگ آ کر خودکشیاں کرتے ہیں، غریب لوگ اپنے بچوں تک کو بیچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو نہ تو خودکشی کرنی چاہیے اور نہ ہی اپنے بچوں کو بیچنا چاہیے، بلکہ صرف اللہ کریم کی ذات کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن ہم نے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تو منہ ہی موڑ لیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہر گھرانہ معاشی مسائل سے دوچار ہے۔ ان مسائل سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے چند مایہ ناز اور مجربات پیش خدمت ہیں۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ گھر میں اپنی خواتین کو اس بات کا پابند بنائیں کہ وہ ہر وقت وضو میں رہیں اور صبح دوپہر شام کا کھانا بھی وضو کی حالت میں تیار کریں، اور جب وضو ٹوٹ جائے تو فی الفور دوبارہ کر لیں۔ گھر میں خواتین کو وضو کرنے کی کوئی دقت نہیں ہوتی، وہ ہر وقت وضو میں بآسانی رہ سکتی ہیں اور ان کا دل عبادت کی طرف بھی اس طریقے سے مائل ہوگا۔ خواتین عموماً رات کی بچی کچی روٹی صبح چھان بھورے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہ کیا کریں، بلکہ اس روٹی کے باریک باریک ٹکڑے کر کے کسی برتن میں ڈال کر چھت پر رکھ دیں تاکہ دن کو پرندے کھاتے رہیں۔ خواتین بھی اپنے مردوں کو اس بات کا پابند بنائیں کہ گھر میں کوئی ناجائز ذرائع آمدنی نہ لے کر آئیں، مثلاً رشوت کا پیسہ، کسی کی حق تلفی اور بددیانتی کر کے حاصل کی گئی رقم وغیرہ۔ صرف اپنے پیشے کے حساب سے حق حلال کی آمدنی گھر لے کر آئیں۔ گھر میں سلام کا رواج عام کریں۔ جب صبح سو کر اٹھیں تو تمام گھر والے ایک دوسرے کو سلام کریں، اور گھر کا کوئی بھی فرد جب باہر سے گھر آئے تو گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم کہنا چاہیے، خواہ کوئی گھر میں موجود ہو یا نہ ہو۔ ایک دوسرے کو سلام کرنے کی عادت ڈالیں اور کوشش کریں کہ سادہ زندگی گزارنے کی عادت بنائیں۔ نمود و نمائش سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ کھانے پینے میں سادگی، کپڑوں میں سادگی، کھانے پینے میں بے دریغ خرچ کر دیا جاتا ہے، جس سے ایک طرف تنگ دستی، دوسری طرف بیماریاں گھر میں آ جاتی ہیں۔ جسم کی ہر بیماری پیٹ سے شروع ہوتی ہے اور پیٹ اس وقت خراب ہوتا ہے جب اسے مختلف اقسام کے کھانوں سے بھرا جائے۔ یقین جانیے جو مزہ سادہ زندگی گزارنے میں ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ معاشی تنگی اور تنگ دستی کی سب سے اہم وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے سادگی کو چھوڑ دیا ہے۔ اچھا، اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے صبح شام 3 تسبیحات پڑھ لینی ہے۔ آپ نے ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے، ایک تسبیح درود شریف کی اور ایک تسبیح تیسرے کلمے کی۔ ان کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ آپ نے ایک تسبیح اس استغفار کی پڑھ لینی ہے، یا آپ کو کوئی اور استغفار آتا ہے تو آپ وہ استغفار پڑھ لیجئے۔ اس کے علاوہ درود شریف، بہت سارے درود شریف ہیں، چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں۔ درود ابراہیمی ہے، لیکن وہ بہت زیادہ لیندی ہوتا ہے جو زیادہ تر لوگ نہیں پڑھ پاتے، تو اس کے لیے آپ مختصر سا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے علاوہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم، اور اس کے علاوہ آپ نے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ 3 قسم کے درود میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، ان میں سے جو آپ کو مناسب لگے آپ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آپ نے ایک تسبیح اس کی پڑھ لینی ہے۔ آپ نے صبح شام ان 3 تسبیحوں کو پڑھنا ہے۔ اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر کے جو بھی تنگ دستی ہے، پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ تعالی دور ہو جائیں گی۔
اس کے علاوہ گھر میں صبح سویرے اٹھ کر نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر قرآن پاک کی تلاوت ضرور کی جائے، جتنا آسانی سے ہو سکے، اس سے گھر میں برکت رہتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور جتنی چادر ہو اتنے ہی پاؤں پھیلائیں، یعنی جتنی آمدنی ہو اسی حساب سے خرچ کیا جائے۔ ادھار لینے سے قطعی اجتناب کریں، ادھار لینے سے انسان دوسرے کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔